قیامت تک ہے جی حضور کی زیارت تو ہو سکتی کسی کو، کیوں نہیں ہو سکتی؟ لیکن میں آپ کو وہی بات کر رہا ہوں نا کہ میرے بارے میں جو خواب ہے بریلوی دیوبندی مانگ رہے ہیں تو پھر ہم ان کے کیوں مانے؟ طارق جمیل صاحب نے جو خواب ایک بزرگ کا بیان کیا کہ جنید جمشید رسول اللہ تک پہنچ گیا، بریلویوں نے تو ابھی تک جنید جمشید کو معاف نہیں کیا، تو بریلوی جنید جمشید کو ولی اللہ مان رہے ہیں، تو مامیوں اپنے خواب سانوں کو پیش کر دو، جاؤ نہ سوئے تو علمی گل کرو۔ خواب کا جو طریقہ ہے، خواب پہ میری ویڈیو ریکارڈ ہے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا خواب یا تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے یا شیطان کی طرف سے، اور تیسرا یہ کہا کہ وہ جو تابعی کا قول ہے کہ بعض اوقات نفس کی خواہشات بھی خواب بن جاتی ہے، اور سائنس بھی اس کی تصدیق کر رہی ہے، بخاری مسلم دونوں میں ہے۔ ابن سیرین تابعی کہتے ہیں کہ بعض اوقات ظاہر جی اپنے بادی چیز کوئی کھائی بھی ہے تو پھر رات کو اڑیں گے ہی نا خواب میں، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ اچھا آپ دیکھیں بعض اوقات آپ کی جو شدید خواہش ہوتی ہے نا، جو زندگی میں پوری نہ ہوئی ہو، وہ خواب میں پوری ہو جاتی ہے۔ جیسے عمران خان صاحب نے 2013 کے الیکشن میں دیکھا تھا کہ کلین سویپ کیا، ویسے ہار گئے، 18 میں نہیں دیکھا، 13 والے میں دیکھا تھا، اور انہوں نے خود بیان کیا۔ طاہر القادری صاحب نے بھی خواب دیکھا ہوا ہے اپنے الیکشن جیتنے کا، لیکن کوئی نہیں، وہ تو سیاست ہی چھوڑ گئے۔ خواب کے بارے میں جب تک وہ پریکٹیکلی ایگزیکیوٹ نہ ہو جائے مستقبل کی خبر، اس وقت تک آپ اس کو نہیں مانیں۔ اب رہ گیا کوئی کہتا ہے خواب میں مجھے اشارہ ہوا ہے۔ خواب میں اگر آپ کو کوئی ایسا اشارہ ہوا ہے دین کے بارے میں، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین مکمل کر کے نہیں گئے اپنی زندگی میں، اور آپ کو آگے کوئی ایسی بات بتانی جو پہلے نہیں تھی؟ نہیں۔ اور اگر کوئی ایسی بات بتا رہے ہیں جو پہلے ہی قرآن و حدیث میں لکھی ہوئی ہے، تو خواب اپنے پاس رکھیں، آپ قرآن و حدیث میں پہلے ہی موجود ہے۔ خواب میں زیادہ سے زیادہ مستقبل کی خبر آتی ہے، اور وہ خبر جب تک پوری نہ ہو جائے اس کو آپ صحیح نہیں مان سکتے۔ تو مجھے بتائیں خواب سے دین پھر کیسے اثر ہوگا؟ اب رہے گا کسی کی آخرت کا فیصلہ، وہ تو جب ہم قیامت میں جائیں گے تو پتہ چلیں گے نا جنید جمشید صاحب کہاں پہنچے ہیں اور ممتاز قادری صاحب کہاں پہنچے ہیں۔ دنیا میں تو نہیں وہ ایکٹیویٹی پرفارم ہونی، تو خوابوں سے پھر نکلا کیا ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے؟ جب تک کوئی غیبی خبر وہ پوری نہ ہو جائے۔ میں نے اپنی جو بڑی بیٹی پیدا ہونے سے پہلے 5-6 مہینے پہلے میں نے خواب میں ایک بچی دیکھی تھی، اور جب وہ پیدا ہوئی، جب پہلی دفعہ وہ ڈاکٹر میرے سامنے لے کے آئی نا، تو میری جب پہلی نظر پڑی تو 100% وہی شکل و صورت تھی جو میں نے کئی مہینے پہلے خواب میں دیکھی تھی، اور عین ممکن ہے کہ نہ بھی ہوتا ایسے، لیکن اس کے بعد میں کہہ سکتا ہوں کہ ہاں وہ جو ہوا تھا وہ سچا خواب تھا۔ لیکن اگر ایسا نہ ہوتا تو نہیں۔ میں نے کچھ عرصہ پہلے ہی بیان کیا ہے کہ جب میں پیدا ہونے لگا تو میری والدہ نے خواب دیکھا کہ بری ماں والے بزرگ آئے ہیں، انہوں نے کہا یہ بچہ ہے تیرا گفٹ۔ اللہ نہ کرے آندھا کوئی بابا اپنے کسی مننے والے نو ایہو جہا کوئی بچہ گفٹ کرے۔ تو جب تک یہ بچے نے بابوں کو ہاتھ نہیں ڈالا تھا تو لوگ تو کہتے تھے کہ یار واقعی بری ماں دا فیض ہے، اون کی دا فیض ہے، اون بری ماں دا ہی فیض ہے، منو نا۔ جب تک اینڈ رزلٹ نہ ہو جائے کوئی کسی کو کر نہیں سکتا۔ تو کسی کی کوئی بات کر کے نا سننے پہ بغیر ٹکٹ کے چلنا پڑا کریں، اپنی عقل استعمال کریں کہ کیا بات کر رہا ہے، کس پیرائے میں بات ہو رہی ہے، اپنا انالیسس کریں۔ آپ یہ تو نہ کریں کہ آپ کے دماغ کے حصے کا بھی میں نے سوچنا ہے، پھر تو میں اپنا کام کر بیٹھا، اپنا بھی دماغ لڑاؤ نا، کیڑی گل ہو رہی ہے، کیڑا دین، کیڑی خبر، ٹھیک ہے، کیڑا خواب، خوابوں کی کب ممکن ہے؟ ٹھیک ہے، ہم بھی اپنے خواب پھر پوری لسٹ جاری کر دیتے ہیں، تو منو، تسی نہیں منو گے تو میں بھی نہیں مناں گا، تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کیا ہوئے گا؟ قرآن و سنت کہتے ہیں نا جو خواب قرآن و سنت کے مطابق ہو مان لیں۔ ہم تو آپ کو زندہ قرآن و سنت کے مطابق نہیں مان رہے، آپ کے خوابوں کو کہاں سے قرآن و سنت کے مطابق مانے؟ دیکھیں نا قرآن و سنت کے مطابق ہیں ان کے عقائد و نظریات، تو ان کے خواب بھی نہیں، تو خوابوں کے ذریعے کوئی فیصلہ نہیں ہونا۔ ہاں اگر خواب آج بھی کوئی دیکھے، قیامت تک جتنے لوگ خواب دیکھیں گے اگر قرآن و سنت کے مطابق ہے تو بالکل اسے مانا جائے گا، اگر قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھنے کا معاملہ، اس پہ میں نے بڑی تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کرائی، اس میں آپ سارا دیکھ لیں، ٹھیک ہے جی، تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ میرا کسی کی تعریف کرنے کا یہ قطر کوئی رزلٹ نہ نکالے کہ میں اس کی ہر بات کو اون کر رہا ہوں۔ حضرت معاویہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر میں کہتا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ میں ان کے اعمال کو اون کرتا ہوں؟ بتائیں، رضی اللہ عنہ اپنی جگہ، ان کے اعمال خود جواب دے ہوں گے۔ غامدی صاحب کو اگر میں کوٹ کرتا ہوں اس کا کیا مطلب ہے غامدی صاحب کے غلط نظریات کو میں اون کرتا ہوں؟ نہیں۔
ان کے خلاف میری ویڈیوز ہیں پردے کے معاملے میں، داڑھی کے معاملے میں، بلکہ علمی رد کیے ہی میں نے. غامدی صاحب پہ پورے 20 سوالات کی نشست ریکارڈ کرائی ہے. اس کے بعد اگر کسی جگہ میں نے ان کی تعریف کر دی، وہ تو آج ہمارے مخالفین بھی کر رہے ہیں کہ غامدی صاحب تو دیکھیں، انجینئر صاحب جو ہے نا، ان کا انداز بھی متکبرانہ ہوتا ہے، ان کا سٹائل بھی ہوتا ہے. غامدی صاحب سے بھی ہم اختلاف ہے لیکن وہ اچھی بات کرتے ہیں. غامدی صاحب کی اس لیے تعریف کر رہے ہیں کہ غامدی صاحب سے دیوبندیوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق ہمیشہ دنیا میں چیلنجنگ انداز سے پڑتا ہے. نہیں ایسے نہیں، ایسے نہ. بخاری مسلم تو 1200 سال سے تھا، فرق کوئی نہیں پڑ رہا تھا. اب اتنا فرق کیوں پڑ گیا؟ جس بندے نے پریزنٹ کیا نا، اس نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے تحدی کے انداز میں، جو صحیح مسلم میں آتا ہے نا، رسول اللہ جب چڑھتے ممبر پہ آواز بلند ہو جاتی، آنکھیں سرخ ہو جاتی، غصے میں اضافہ ہو جاتا جیسے کوئی جرنیل اپنی فوج کو تیار کر. ڈاکٹر اسرار صاحب کا قرآن سن کے کیوں آپ آخرت کی طرف لگتے ہیں؟ آپ ہزار مولویوں کی تفسیر قرآن کی سن لیں، آپ کو کوفتی ہو. ڈاکٹر اسرار کا اتنا سا کلپ بھی سن لیں نا آپ، تو آپ کے بندہ کہتا ہے آج ہی میں دنیا کو 3 طلاقیں دے کے آخرت اورینٹڈ ہو جاؤں. کیوں؟ ان کا سٹائل، وہ بات کو پریزنٹ اس طرح کرتے ہیں. اب مولوی کو ڈاکٹر اسرار کی طرف پریزنٹ اس لیے نہیں کر سکتا کہ ڈاکٹر اسرار نے 40 سال کی عمر میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کا ڈاکٹر ہوتے ہوئے اس نے سب کچھ جوتے کی نوک پہ رکھ کے اللہ کے لیے اپنی زندگی وقف کی. ہزاروں ڈاکٹر اسرار کنگ ایڈورڈ پیدا کرے جو میڈیکل ڈاکٹر ہوں، ان کو کوئی یاد نہیں رکھے گا، ڈاکٹر اسرار ایک ہی رہے گا، کیونکہ انہوں نے اللہ کے لیے قربانی کی. اب مولوی چونکہ قربانی کرتا نہیں ہے، وہ ڈاکٹر اسرار نہیں بن سکتا اپنے انداز میں، نہ اس کی بات میں وہ پیشن ہو سکتا.